ایک اور خوش آئند بات آپ کے سامنے رکھ دوں. آج سے 30 سال پہلے، 40 سال، 35 سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میری یونیورسٹی میں صرف ایک لڑکی تھی جو حجاب پہن کے آتی تھی. آج اس وقت 30 سے 35% بچیاں حجاب پہن کے جاتی ہیں، مجبوری میں جاتی ہیں لیکن اپنا پردہ قائم رکھتی ہیں. اس حد تک ہو گیا ہوا ہے کہ 3 سال پہلے انہوں نے سروے کروایا کہ کتنی اور بچیاں حجاب پہنتی ہیں، پتہ چلا یہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں. حالت یہ ہے کہ حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں لایا، پیٹ کا کتا ہے میڈیا نا، حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آ گیا کہ ہم ان کو بھی ہم کچھ بیچیں. میرے وقت میں آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یونیورسٹی کے اندر داڑھی کا نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی تھی. اکا دکا کوئی شخص جو ہے وہ داڑھی رکھتا تھا. بہت مشہور تنظیم تھی، اس کا جو پورے پاکستان کے 8 سربراہ جو تھے اس وقت تک ان کی بھی داڑھی نہیں ہوتی تھی. آج آپ کو داڑھی والے امامے والے ملیں گے اس یونیورسٹی کے اندر. یہ تبدیلی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. انگلستان میں ہر روز 2 سے 3 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور فرانس میں 3 سے 4 لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اور گورے ایک ملک علاقہ ہے آئرلینڈ کا جو ساتھ جو گلاسکو کا علاقہ ہے، اس کے اندر ان کی جو مردم شماری ہوتی ہے، اس مردم شماری میں 2 سوال پوچھے جاتے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے اس کا مذہب کون سا تھا، اور دوسرا پوچھا جاتا ہے اب تمہارا مذہب کون سا ہے. اچھا یہ اچانک پوچھا گیا، آج سے ہمیں آج سے 100 سال سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوفزدہ تو رکھنا تھا نا کسی چیز. 3 سال پہلے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا 1 لاکھ گورا وہ ہے کہ جس عیسائی گھر میں پیدا ہوا اب وہ مسلمان ہے. کانپنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ جو ساری نفرت وہاں پر بن رہی ہے آپ کے خلاف، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پر اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارا معاملہ آ گیا. یہ شام کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 جھنڈے ہوں گے جن کے نیچے 12 ہزار لوگ جو ہیں یہ نصرانی جمع ہوں گے، اہل روم والے، اور تم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن فتح نصرت تو اللہ نے تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہم نے غالب کرنا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس لشکر کے سپاہی آپ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ مجھے کتنی خوشی اس وقت ہوتی ہے. آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 900 سال پہلے حدیث کو قرآن سے علیحدہ کرنے کی سازش شروع ہوئی تھی. اس وقت معتزلہ اور مرجع آئے ہیں. آج تک رسول اکرم کی ذات کو قرآن سے جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہم پھر جو مرضی چاہے. آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کی ذات، اور سب سے بڑا ٹیسٹ اس امت کا کوئی اور ٹیسٹ نہیں ہے. اس امت کا صرف ایک ٹیسٹ ہے کہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کتنا کرتی ہے. کوئی اور ٹیسٹ نہیں ہے. گورے کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. وہ ہر دفعہ خدا غلط قسم کی کارٹون اور غلط قسم کی تحریریں ڈال کے ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے بار بار کہ کتنا. ہمیں نہیں اندازہ، ہمارے حکمرانوں کو بھی نہیں اندازہ. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے ممتاز قادری کو شہید کر کے کتنی بڑی زوال کی دعوت دے دی اپنی طرف. بالکل اندازہ نہیں ہے. اس امت کی اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کی ایک ہی پہچان تھی کہ یہاں ایسے لوگوں کو شہید گورا کرتا تھا. ایسے لوگوں کو شہید وہ کرتے تھے کہ جو اسلام اور سید الانبیاء سے عشق نہیں کرتے تھے. ہم اس بدقسمت اور بدترین حکومت کے اندر زندہ ہیں کہ جو بنیادی طور پر اللہ کا نام بھی لیتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے عاشق کو شہید کرتی ہے. ہم تو بہت بدقسمت ہیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں ایسے قائم ہو رہیں گی؟ نہیں. اس لیے کہ وقت بہت بہت قریب آتا جا رہا ہے، اور تمام تر مسائل اسی طرح بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کبھی فتن کے ابواب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ تمام اٹھا لیجئے گا کہ جزیرۃ الماء عرب اس وقت تک خراب نہیں ہوگا جب تک مصر خراب نہیں ہوگا. اور جب مصر میں پیلے جھنڈے نکلیں تو شام والوں کو زیر زمین جو ہے پناہ گاہیں بنا لینی چاہیے. اب یہی صورتحال ہے. بہترین لوگ عراق کے شام چلے جائیں گے اور شام کے بدترین لوگ عراق آ جائیں گے. یمن کا ایک یمن کا خزانہ جو ہے وہ
اللہ تبارک تعالیٰ نے تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ میں بھیج دیا تھا، اور ایک یمن کا خزانہ اس وقت آئے گا جب سیدنا امام مہدی وہاں تشریف لے کے آئیں گے۔ ہم تو اس دور کے اندر ہیں کہ جس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نصرت کے قریب لے کے جانا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بڑا فتن کا دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کب آئے گا؟ فرمایا ایک کمال نشانی، دجال اس وقت آئے گا جب مسجدوں میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، اور دجال اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے اپنے نظام کے ساتھ ہمارے ارد گرد ہم پہ حملہ ور ہے کہ تم صبح آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا۔ آپ خود دیکھ لیں، رات کو آپ نخل و نتر کو من یفجر کہتے ہیں، اے اللہ ہم ان لوگوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جو تیرے دین کے منکر ہیں، صبح ان کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، صبح اسی سودی نظام کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہو، میرے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص کو بازار میں چلتے ہوئے لوگ کہیں کہ یہ دیندار ہے، اس کی کتنی بڑی خوش قسمت ہے کہ مجھے تو نہیں کہتے۔ آپ کا امامہ دیکھ کے، آپ کی داڑھی دیکھ کے، آپ کی گھٹنوں سے اونچی شلوار دیکھ کے آپ کو غلط کام کرنے لگے تو کہتے ہیں مولوی یار ایسا نہ کر، مولوی ایسا نہیں کرتے۔ آج بھی لوگوں کے ہاں آپ معیار ہیں، آج بھی آپ لوگوں کے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معیار حق کا اور سید الانبیاء کی سنت کا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ثاقب صاحب جیسے لوگوں کو اتنی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ جس طرح یہ بیان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، میں بلا کسی کم و کاست کے میں بیان کرتا ہوں کہ میں جب کبھی تھک جاتا ہوں تو میں ان کی یوٹیوب پہ ان کی جو ویڈیو ہوتی ہیں، اور وہ ایک تو ان کی کمال کی ایسی چیزیں ہیں کہ مجھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سکینت اتار دیتا ہے میرے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان پہ بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے، اور ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا کیے اور ہم ان کی باتیں سنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔